جب 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے تو یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے. آپ تو چیف ٹائیگر تھے, آپ لوگوں کو اکسانے والوں میں شامل تھے بھیا. جو تحریک انصاف کا جارحانہ بیانیہ تھا اس کو مزید جارحانہ سٹروکس کے ساتھ آپ کھیلتے تھے. اس کے دائیں بائیں جتنے گھر تھے وہ حاضر سروس فوجیوں کے تھے. اگر آپ فوج کے ادارے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سٹرکچر کو یوں کر دو گے تو پھر آپ یمن بن جاؤ گے بھائی, آپ لیبیا بن جاؤ گے, یہاں خانہ جنگی ہوگی. بچوں کا پتہ چلا کمزور تھا تو لڑی کیوں تھا. اور میرا خیال ہے مزید عثمان ڈار بھی نکلیں گے میدان میں چند ہی دنوں میں. میں ایک بات سمجھ نہیں پایا کہ 9 مئی کے واقعات سے اگر براہ راست ڈار صاحب خود اس میں ملوث نہیں تھے تو وہ چھپ کیوں رہے تھے. ان دنوں کے حوالے سے اب ان کی بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں, کتنی اوتھینٹک ہیں کتنی نہیں ہیں, کہ جب 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے تو یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے, بھڑکا رہے تھے. یہی ڈر یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ابھی جو ان کی کلپس آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ نظر بظاہر یہ اتنے عرصے سے چھپے ہوئے تھے تو ان کی گرفتاری کا اعلان کوئی اخبار نویس نہیں کرتا ہے. سندھ کے جو نگران وزیر داخلہ ہیں جو کہ ایک ہمارے فوج پاکستان سے ریٹائر ہوئے بریگیڈیئر بھی ہیں جناب حارث صاحب, وہ ایک ٹی وی شو پہ یہ اطلاع دیتے ہیں یا کنفرم کرتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیا بھی ملیر کے علاقے سے گیا ہے جو کہ کنٹرول میں. اگر وہ گرفتار تھے تو گرفتاری کے بعد انہیں کسی عدالت کے روبرو پیش کرنا چاہیے تھا اور کہا جاتا کہ صاحب ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں اس انداز میں ملوث تھے. اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی کہ انہیں مزید گرفتار کرنا ہے یا ضمانت پہ رہا کرنا ہے اور ٹرائل حکومت کو کہتے کہ جی آپ کریں. ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. اپیرنٹلی وہ ہنستے مسکراتے ٹی وی کے ایک مشہور اینکر کے پاس گئے, کہا جی کی حال ہے جی, تم نے کہا جی کتنے گسو تسی, تم نے بس رہنا ہے. یعنی ایسے کہ جیسے وہ تپسیا کے لیے نروانا کے حصول کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے ایک سچ کو تلاش کیا اور پھر انہوں نے وہ سچ شیئر کرنے کے لیے وہ یوریکا مومنٹ جو آیا ان کا, انہوں نے جو دریافت کی, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹی وی کے مقبول ترین اینکر کے ساتھ جا کے میں شیئر کر کے اس قوم کو بھی بتا دوں. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. ان پہ کوئی نہ کوئی جب وہ گرفتار ہوئے ہیں کچھ معاملات طے ہوئے ہوں گے, انہیں کچھ دکھایا گیا ہوگا, کچھ بتایا گیا ہوگا. اس کے بارے میں وہ جو ایک میں ذاتی طور پر اگرچہ اس فقرے کے استعمال کو بہت ناپسند کرتا ہوں. سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی آپ کسی کو اس کی سوچ بدلنے پہ مجبور کریں. لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ سوچ بدل کیوں لیتے ہیں. آپ پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ. اب آج کل ہمارے ساتھ بہت سارے دوست کہتے ہیں دیکھیے صاحب ہر انسان میں خامیاں تو ہوتی ہیں اور وہ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے, انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی پھر بدقسمتی ہے, بندہ مقابلہ کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. رانا ثناء اللہ خان پہ دن دہاڑے منشیات, بھائی منشیات کو مذاق نہیں ہوتا, منشیات کا کیس عمر قید کی سزا ہے, بندہ تو نہیں ٹوٹا. خواجہ آصف جو ان کے مخالف ان کے جن کی اب ان کی والدہ نے کہا ہے کہ میں لڑکا دوں, حالانکہ خواجہ آصف بیچارہ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تھے جب ان کی پاس ریاستی قوت تھی, سیم پیج وغیرہ تھی, تو وہ عثمان ڈار کو کیسے ان کی زندگی عذاب میں. قوتیں اور ہوتی ہیں بھائی, ان کا نام لو اگر ہمت نہیں ہے. اینی خاتون ہے, ان کی والدہ ہیں, والدہ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, وہ تو obviously تھوڑا ایموشنل اپنے تہذیب کے حوالے سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو زیر بحث لانا بھی میرا خیال ہے کسی ماں کے جذبات کو غلط بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کمزوریاں ہر ایک کی ہوتی ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کوئی صوفی نہیں گھوم رہا مارکیٹ میں. لیکن لوگوں نے مقابلے کیے ہیں بھائی. میں پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ شاہی قلعہ لاہور میں ٹارچر کی نظر کر دی, ابھی بھی ان سے چلا نہیں جاتا. تاحیات بیماریاں جو زندہ رہ گئے ہیں بیچارے, کئی اس سے جانے کو مجبور ہوئے, تو کئی نے سارے عام کوڑے کھائے. ڈار صاحب کی ایسی کون سی کمزوری ہے, اور اگر تھی بھی تو کہتے ہیں ہاں جی ہے, بس ڈٹا ہوں. اتنی جلدی سائڈ سوئچ کرنا, اور وہ بھی اتنا
ایکسٹریم اس میں کہ بس ٹوٹلی بات ڈال دینا عمران خان صاحب. ایک طرف تو آپ خود ٹائیگر یہ وہ اس کے آپ تو چیف ٹائیگر تھے عمران خان کا آپ لوگوں کو اکسانے والوں میں شامل تھے. بھیا پلیز یہ بھی تو پھر اعتراف کریں نا. آپ تو بہت زیادہ اگریسولی ون اسٹیپ فارورڈ جاتے تھے, بلکہ جو تحریک انصاف کا جارحانہ بیانیہ تھا اس کو مزید جارحانہ سٹروکس کے ساتھ آپ کھیلتے تھے. یہ وہی عثمان ڈار صاحب تھے. ڈار صاحب. تو مقصد یہ کہ ہماری گلیوں میں کسی اور ریفرنس میں کہا جاتا تھا تو کمزور تھا تو لڑی کیوں تھا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, آپ ابھی بھی ریکارڈ میں ہیں, جون اور جولائی میں ہم نے یہ جو وی لاگ آپس میں ہماری جو گفتگو کی ہے, میں تسلسل سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی 9 مئی کے بعد وہاں پہ مزاج آئی مینٹ ملٹری عسکری ادارے وہ بہت تیش میں ہے 9 مئی کے بعد, اور انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ایک تھریش ہولڈ تھا نا, وہ کراس ہو گیا, وہ ایک بار تھا. ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری تحریکیں چلی. تحریک انصاف کے جو قائد ہیں سابق وزیر اعظم, وہ بہت عرصے بعد ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا. یہ بات تو فیکٹ ہے یہ بالکل. اور ابھی بھی ان کے پاس ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے. فرض کیجئے ان کے خلاف جتنے مقدمات ہو رہے ہیں ان سب میں ان کو سزا سنا دی جائے تو بھی ان کے پاس اپیل کے 2 فورم ہیں, ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. درست. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کو تو پھانسی کی سزا دی گئی اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. اس کے باوجود ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ الذوالفقار نامی تنظیم میں جمع ہوئے, جس میں مرتضیٰ بھٹو بھی آ گئے تھے. تو بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو ان دونوں نے ڈسون کیا. بیچاری بے نظیر نے اپنے سگے بھائی کو ڈسون کیا اور مجبور کیا اس کو کہ تم کابل چھوڑ کر جو ہے وہ پیرس میں جاؤ, ختم کرو اس کو. بیکاز ریاست کے ساتھ لڑنا اور ہوتا ہے اور اس بات پہ مصر رہنا کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے, اس کے لیے ایک پیسفل جد و جہد کرنا وہ اور بات ہے. اور ہمارے ہاں ایک طویل بڑی روشن مثالیں رہی ہیں. حبیب جالب اتنے بڑے شاعر بیچارے ساری زندگی وہ سڑک کے اوپر, بھائی میں نے تو انہیں جب بھی دیکھا 1-1.5 مہینے بعد پولیس نے ان کا گریبان پکڑا ہوا ہے, سر سے ان کے خون بہ رہا ہے. آسما جہانگیر تھی سیاسی جان. کیا اگر جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا تھا تو کیا اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو اتری ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے وہ کنٹونمنٹ سے آئی تھی کہ وہ اس وقت ملٹری ایریا تھا سارے کا سارا. اس کے دائیں بائیں جتنے گھر تھے وہ حاضر سروس فوجیوں کے تھے. وہاں سے تقریباً 2 گھنٹے گزر کے وہ آئی تھی. ایک نعرہ, ایک پتھر نہیں پھینکا گیا, ایک گملہ نہیں توڑا گیا. جہاں تک فوج کی سیاسی امور میں مداخلت, میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا اس کی سخت ناقدوں سے, سخت ترین نقاد. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ فوج کے ادارے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سٹرکچر کو یوں کر دو گے تو پھر آپ یمن بن جاؤ گے بھائی, آپ لیبیا بن جاؤ گے, یہاں خانہ جنگی ہوگی, باقی کیا رہ جائے گا, پھر گھر گھر ملیشیا بنیں گے. اور اس کا جو نتیجہ ہے دیکھیں آج لیبیا میں کیا ہے, خرطوم میں کیا ہے, سیریا میں کیا ہے. کیا ہم وہاں لے جانا چاہتے ہیں ملک کو صرف اس لیے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں؟ بھائی خان عبدالغفار خان نے میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد کچھ نہیں تو 15 سے 20 سال جیلوں میں گزارے ہوں گے. خان عبدالولی خان کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں گنوں تو کم از کم وہ 7 سال تو ضرور رہے میری, یعنی کہ جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا. ناٹ ان ون گو. غوث بخش یعنی مزنجو صاحب, سردار عطا اللہ مینگل صاحب, اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد دیکھیے جیسے نواز شریف صاحب ڈائریکٹ ثاقب نثار نے جو ہے ان کا لیا وہ پاناما کا کہ جی کریں. اور حیف ہے اس قوم میں کہتے ہوئے آصف سعید کھوسا صاحب نے جو ہے ان کو تا حیات نااہل کر دیا, کوئی اپیل کا حق نہیں. عمران خان کے پاس تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے حق. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب جب ان کے اپنے ساتھی جو ہیں ان کے خلاف ایسے بیانات دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے قائد کے لیے مشکلات اب کھڑی کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو ان کی پولیٹکس ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید پھر بھی کوئی کم بیک مل جائے پی ٹی آئی کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر تو کوئی دھچکا نہیں پہنچے گا, لیکن اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے تو ایک پوائنٹ ضرور آئے گا جہاں پر نن ادر دین عمران خان صاحب کو خود یہ کہنا پڑے گا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا, یہ منشا نہیں تھا,
انہیں کوئی نہ کوئی اپنی وضاحت اور صفائی ضرور دینا پڑے گی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد جو 16 مہینے کی حکومت آئی ہے، یہ جتنی غربت بدحالی اس وقت جو ہے، لوگ یہ نہیں یاد رکھتے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ تھا اور آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار اپریل میں میرا بجلی کا بل کتنا تھا، اب کتنا ہے. اپریل 2022 میں پیٹرول کتنے پیسے دیتا تھا، اب کتنے دے رہا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے عام آدمی ابھی بھی اسی کی ہی بیسس پہ جج کر رہا ہے؟ وہ ناراض ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ حکومت دی اور یہ فیصلہ. تو یہ چیز پی ٹی آئی کے فیور میں جا سکتی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں اس لیے جا رہی ہے کہ لوگ جو بے بس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں موقع ملے تو ہم انہیں ووٹ ان کے خلاف دیں. اور غریب آدمی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، لیکن وہ کب تک رہے گی؟ وقتی ہے نا. اب بالآخر لوگ بھی جو ہے وہ تھک کے پھر بیچارے، اب لوگوں کے سامنے تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی بصیرت یا سیاسی گفتگو کریں یا زندگی روزمرہ زندگی چلائیں. دونوں کام تو ہو نہیں سکتے یہاں پہ. کام ہو نہیں سکتے. بہرحال تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات جو ہیں ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے مزید عثمان ڈار بھی نکلیں گے میدان میں چند ہی دنوں میں.